تو آئیے آج سندھی لوک ادب کے خزانے سے ایک ایسا موتی نکالتے ہیں، ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو محبت، طاقت اور عاجزی کے معنی ہی بدل دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے جام تماچی اور نوری کی، ایک ایسی داستان جو صدیوں سے دلوں کو چھو رہی ہے۔ سچی محبت شور سے نہیں بلکہ پرسکون دل سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ جملہ اصل میں اس پوری کہانی کا دل ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح ایک مچھیرن کی خاموش طاقت نے ایک بادشاہ کی دنیا بدل دی، اور یہ بھی ثابت کیا کہ اصل قدر شان و شوکت میں نہیں بلکہ سادگی میں ہے۔ ہماری کہانی کی شروعات ہوتی ہے سندھ کی بے حد حسین کینجر جھیل کے کناروں سے۔ ذرا تصور کیجئے، صبح کی نرم دھوپ میں چمکتا ہوا نیلا پانی اور اس کے کنارے بسی ہوئی مچھیروں کی ایک پرامن بستی۔ یہاں زندگی کی رفتار فطرت کے ساتھ جڑی تھی، بہت سادہ، پرسکون اور حقیقی۔ اور اسی بستی میں رہتی تھی نوری۔ اس کی خوبصورتی جانتے ہیں کسی زیور یا مہنگے لباس کی محتاج نہیں تھی۔ اس کا اصل حسن تو اس کی پاکیزہ آنکھوں میں، اس کی میٹھی باتوں میں اور اپنے لوگوں کے لیے بے لوث محبت میں چھپا ہوا تھا۔ وہ سادگی کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی۔ لیکن اس پرسکون جھیل کی خاموشی جلد ہی ٹوٹنے والی تھی، کیونکہ وہاں پہنچے سمہ خاندان کے طاقتور بادشاہ جام تماچی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ یہ دو بالکل الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا، طاقت کا سادگی سے۔ یہاں دو دنیائیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف تھی نوری کی دنیا، کینجر جھیل کی سادگی اور فطرت سے قربت، اور دوسری طرف تھی جام تماچی کی دنیا، شاہی تخت، عالیشان محل اور بے پناہ طاقت۔ بظاہر تو ان کا ملن بالکل ناممکن نظر آتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ بادشاہ نے نوری میں آخر ایسا کیا دیکھا؟ یہ صرف اس کی خوبصورتی نہیں تھی، بالکل نہیں۔ بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں جو پاکیزگی اور بے نیازی دیکھی نا، وہ اسے حیران کر گئی۔ نوری کی نظروں میں نہ تو بادشاہ کا کوئی خوف تھا اور نہ ہی اس کی دولت کا لالچ۔ یہ وہ سچائی تھی جس کی کمی بادشاہ کو اپنے محل میں ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ اور پھر بادشاہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے ایک عام مچھیرن نوری سے شادی کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہ صرف ایک محبت کی کہانی کا آغاز نہیں تھا، بلکہ ایک مچھیرن کے لیے شاہی دربار کے کڑے امتحانوں کا سفر بھی تھا۔ محل کی چمک دمک اور دوسری رانیوں کا حسد بھی نوری کو بدل نہ سکا۔ وہ اب بھی وہی سادہ دل نوری تھی جو اپنی جڑوں کو، اپنی اصلیت کو نہیں بھولی تھی۔ جب بھی کوئی اس سے تکبر کرتا تو وہ جواب میں مہربانی اور عاجزی پیش کرتی، جس سے اس کا قد اور بھی بلند ہو جاتا تھا۔ اور یہی وہ بات ہے جو نوری کو تاریخ میں امر کر دیتی ہے۔ اس نے ملکہ ہونے کا تصور ہی بدل دیا۔ اس نے اپنی طاقت کو غریبوں اور مظلوموں کی آواز بننے کے لیے استعمال کیا۔ وہ صرف تخت کی ملکہ نہیں تھی، وہ عوام کے دلوں کی ملکہ اور اپنی سلطنت کی روح بن گئی۔ تو نوری کی کہانی اس کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے تو اس کی اصل داستان شروع ہوتی ہے، جو سندھی ثقافت کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگی اور نسل در نسل ایک لازوال داستان بن گئی۔ اور اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرنے کا سہرا جاتا ہے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سر۔ انہوں نے اپنے شہرا آفاق کلام شاہ جو رسالو میں نوری کی کہانی کو صرف بیان ہی نہیں کیا، بلکہ اسے روحانی اور اخلاقی معنی پہنا کر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور نوری کی شخصیت ایک ملکہ سے بڑھ کر ایک لوک دیوی یعنی ایک مقدس ہستی کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کی عاجزی اور ہمدردی اتنی گہری تھی کہ لوگ اسے ایک آسمانی مثال کے طور پر ماننے لگے، جو پاکیزگی کی ایک علامت تھی۔ تو اتنی صدیوں کے بعد یہ قدیم کہانی آج ہمیں کیا سکھا سکتی ہے؟ آئیے اس کے بنیادی پیغامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں 3 گہری سچائیاں سکھاتی ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ سچی محبت سماجی مرتبے کی تمام دیواریں گرا دیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اصل طاقت دکھاوے میں نہیں بلکہ عاجزی میں پوشیدہ ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم یہ ہے کہ حقیقی عظمت ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑے رہنے میں ہی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی اس شور بھری دنیا میں جہاں ہر کوئی اپنی آواز سنانے کی دوڑ میں لگا ہے، نوری کے پرسکون دل کی خاموش طاقت ہمیں کیا سکھا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔